فرض کریں اگر کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ جس شہر میں وہ اپنی پوری زندگی گزار چکا ہے نا، وہ شہر، اس کی گلیاں، اس کے جاننے والے، سب کچھ اگلی صبح طلوع ہونے سے پہلے نقشے سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت ہولناک خیال ہے، مطلب تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ بالکل، اور اس شخص کے پاس بچنے کے لیے صرف چند گھنٹے ہیں، اور بقا کی سب سے بڑی شرط یہ رکھی جائے کہ بھاگتے ہوئے غلطی سے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ یہ تو کسی جدید سسپنس فلم کا سین لگ رہا ہے۔ ہاں، ویسے سننے میں ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ کوئی فلم نہیں ہے۔ آج کے اس گہرے جائزے میں ہم ایک ایسی 1400 سال پرانی دستاویز کو کھولنے جا رہے ہیں جو بظاہر تو ایک مذہبی متن ہے، لیکن اگر اس کی تہوں میں جایا جائے نا تو یہ بحران سے نمٹنے کی ایک کمال دستاویز ہے۔ یعنی انسانی نفسیات اور کسی انتہائی ہنگامی صورتحال میں ایک مکمل ریسکیو آپریشن کا ماسٹر کلاس ہے یہ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہم بات کر رہے ہیں پیغمبرانہ نجات کی، اور ہمارا ماخوذ میں سورت ہود کی آیت نمبر 81۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی آیت کے چند الفاظ کے اندر کیسے میرا مطلب ہے ایک شدید دباؤ والے لمحے کی پوری حکمت عملی چھپی ہے۔ یہ موضوع واقعی حیران کن ہے۔ ہم اکثر جب تاریخ یا پرانے متون کو پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن صرف کہانی کے پہلو تک محدود رہتا ہے۔ ہم بس واقعہ پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن اگر اس مخصوص آیت کی ساخت کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا مینیول ہے جو بتاتا ہے کہ جب وقت ختم ہو رہا ہو، موت سر پر منڈلا رہی ہو اور انسان کا دماغ خوف سے کام کرنا چھوڑ دے تو اسے کس طرح ہدایات دی جانی چاہیے۔ صحیح۔ اس میں جذباتیت کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہر قدم ایک خاص منطق کے تحت اٹھایا گیا ہے۔ بالکل، اور مجھے سب سے زیادہ تجسس اسی بات پر ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور ذہن میں لائیں۔ گھر کے باہر ایک مشتعل بالکل بے قابو ہجوم کھڑا ہے، ایک شدید خوفناک صورتحال۔ ہاں، اور گھر کے اندر میزبان یعنی پیغمبر شدید دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ وہ اپنے مہمانوں کا تحفظ نہیں کر پا رہے، وہ مکمل طور پر بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ جی، اور پھر اچانک ان مہمانوں کی جانب سے ایک انکشاف ہوتا ہے۔ ہاں، آیت شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے کہ انہوں نے کہا، اے لوط، یقیناً ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی فوراً ایک اور جملہ ادا کیا جاتا ہے کہ وہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو یہاں مجھے ایک الجھن ہے، مطلب جب باہر دروازہ ٹوٹنے والا ہو تو کیا یہ وقت تعارف کروانے کا ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ مطلب عقلی طور پر تو سب سے پہلا جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ پیچھے والے دروازے سے نکلو اور بھاگو۔ یہ تعارف اور تسلی کا مرحلہ پہلے کیوں لایا گیا؟ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی دماغ کے سروائیول میکنزم یعنی بقا کے نظام کو دیکھنا ہوگا۔ جب انسان پر انتہائی خوف طاری ہوتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ جو منطقی فیصلے کرتا ہے، جسے ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اچھا، یعنی انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، انسان مکمل طور پر جذبات اور گھبراہٹ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اگر اس شدید گھبراہٹ کی حالت میں کوئی سیدھا یہ کہے کہ بھاگو یا یہ کرو تو انسان غلطیاں کرتا ہے۔ وہ پینک کر جاتا ہے۔ ہاں، وہ ہدایات کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو وہ جو جملہ ہے کہ وہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، یہ محض ایک کھوکھلی تسلی نہیں تھی۔ یہ دراصل دماغ کو اس خوف کی کیفیت سے نکال کر دوبارہ بحال کرنے کا ایک نفسیاتی طریقہ کار تھا۔ تو کیا ہم اس کو کسی جدید ریسکیو مشن کی طرح دیکھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے؟ ذرا وضاحت کریں۔ جیسے فرض کریں کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور شدید ہاتھ پاؤں مار رہا ہو، جو لائف گارڈ اسے بچانے جاتا ہے، اس کا سب سے پہلا اصول یہی ہوتا ہے کہ ڈوبنے والے کو پرسکون کرے۔ بالکل درست۔ کیونکہ اگر وہ شخص پینک میں رہا تو وہ بچانے والے کو بھی اپنے ساتھ ڈبو دے گا۔ تو کیا یہ اسی قسم کی کوئی نفسیاتی مداخلت ہے؟ جی، یہ مثال اس صورتحال پر 100% فٹ بیٹھتی ہے۔ کسی کو بچانے کے لیے سب سے پہلے اس کا خوف دور کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آپ کی ہدایات پر توجہ دے سکے۔ صحیح، تاکہ اس کا دماغ رسپونڈ کرے۔ ہاں، یہ اعلان کہ وہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچیں گے، یہ ایک حتمی باؤنڈری کھینچ دیتا ہے۔ یہ سننے والے کے ذہن سے اس خطرے کو منہا کر دیتا ہے جو اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ مطلب ایک طرح کا ذہنی سکون فراہم کر دیا گیا۔ جی، کیونکہ جب تک وہ اندرونی طور پر یہ محسوس نہ کرے کہ وہ محفوظ ہے، وہ اس انتہائی مشکل فرار کے منصوبے پر عمل نہیں کر پائے گا جو اسے اگلے ہی لمحے دیا جانے والا ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو دماغ کو اگلی سخت ہدایات کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ بات واقعی سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے زمین ہموار کی گئی اور خوف کو ختم کیا گیا۔
اور واقعی جیسے ہی خوف دور کیا جاتا ہے نا، ہدایات کا سلسلہ فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور ہدایات بھی بہت مخصوص ہے۔ ہاں، آیت کا اگلا حصہ حیران کن طور پر عملی اور نپتلا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ تو آپ اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے کر نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے۔ رات کا وقت اور مڑ کر نہ دیکھنا۔ جی، اب دیکھیں، رات کا وقت چننا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اندھیرے میں رازداری ہوتی ہے، ہجوم کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ جو شرط ہے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے، یہ مجھے کچھ عجیب لگتی ہے۔ یہ کس لحاظ سے عجیب لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ لوگ اس بستی میں دہائیوں سے رہ رہے ہیں نا، وہاں ان کے پڑوسی ہیں، ان کے جاننے والے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی پوری زندگی کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہو اور اسے پتا ہو کہ یہ سب تباہ ہونے والا ہے، تو کیا اس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ آخری بار اس جگہ کو دیکھ لے؟ ایک آخری نظر، ہاں، یہ انسانی فطرت ہے۔ بالکل، تو یہ شرط تو بہت زیادہ سخت، بلکہ میں کہوں گی کہ غیر انسانی حد تک بے رحم معلوم ہوتی ہے۔ کیا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں پیچھے دیکھنے سے ان کی رفتار کم نہ ہو جائے اور وہ بھاگنے میں دیر نہ کر دیں؟ دیکھیں، رفتار کا کم ہونا ایک ثانوی مسئلہ ہے۔ اس ہدایت کی اصل گہرائی مکمل طور پر نفسیاتی ہے۔ نفسیاتی کیسے؟ یہ حکم بے رحم نہیں ہے، بلکہ یہ بقا کی سب سے بڑی شرط ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے کا مطلب صرف آنکھوں کا مڑنا نہیں ہوتا۔ جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل، اس کے جذبات اور اس کی وابستگی ابھی بھی اس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جسے وہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اچھا، یعنی یہ جسمانی سے زیادہ جذباتی معاملہ ہے۔ بالکل، یہ دراصل ایموشنل ڈیٹیچمنٹ یا جذباتی علیحدگی کا ایک کڑا امتحان ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ محض ایک جسمانی حرکت کو نہیں روکا جا رہا، بلکہ ذہن کے ایک عمل کو روکا جا رہا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ جب ایک بستی اپنے اعمال کی وجہ سے مکمل تباہی کے دہانے پر ہو اور اس پر حتمی فیصلہ آ چکا ہو، تو پیچھے دیکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں اب بھی اس کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہے۔ جو کہ اس وقت خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل، اگر آپ جسمانی طور پر تو وہاں سے نکل رہے ہیں، لیکن ذہنی طور پر آپ اب بھی وہیں کھڑے ہیں، تو آپ کا فرار نامکمل ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر کوئی پائلٹ کسی شدید طوفان میں جہاز اڑا رہا ہو۔ اگر وہ کھڑکی سے باہر اس خوفناک طوفان کو دیکھنے لگ جائے تو وہ اپنے حواس اور جہاز پر سے کنٹرول کھو دے گا۔ بالکل، اس کی توجہ بھٹک جائے گی۔ اسے صرف اور صرف اپنے سامنے موجود آلات پر نظر رکھنی ہوتی ہے اور آگے کی طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کو حکم دیا گیا کہ اپنی پوری توجہ صرف آگے، یعنی اپنی نجات کی طرف رکھیں۔ ماضی کی تباہی سے نظر ملانے کا مطلب اپنے مستقبل کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ یہ تشبیہ بہت زبردست ہے، یعنی طوفان کو دیکھنے سے طوفان تو نہیں رکے گا، لیکن آپ کا اپنا توازن ضرور خراب ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سفر صرف ایک جغرافیائی فاصلہ طے کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنی پچھلی زندگی اور ان لوگوں کے افعال سے مکمل طور پر تعلق توڑنے کا اعلان تھا۔ 100% انسان کو اپنے ماضی سے کٹنا پڑتا ہے تاکہ وہ مستقبل میں قدم رکھ سکے۔ بالکل، لیکن یہاں اس کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو اس تفصیلی مطالعے کو سننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ جی، وہ استثناء جو اس پوری نجات کی نوعیت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہاں، ہم نے ابھی بات کی کہ حکم تھا کہ پورے گھر والوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکل جائیں، لیکن پھر اچانک آیت میں الفاظ آتے ہیں کہ سوائے آپ کی بیوی کے یقیناً اس سے بھی وہی کچھ پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یہ بہت بھاری الفاظ ہیں۔ ذرا اس بات کی سنگینی پر غور کریں نا، یہ وہ دور تھا جب قبائلی نظام انتہائی مضبوط تھا، قبیلے اور خاندان کا مطلب ہی سب کچھ تھا۔ ہاں، شناخت ہی قبیلے سے ہوتی تھی۔ بالکل، اگر سردار یا قبیلے کا سربراہ بچ رہا ہے تو پورا خاندان بچ جاتا ہے، لیکن یہاں اتنی آسانی سے، اتنے سرد مہری کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ آپ کی اپنی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی اور وہ بھی اسی تباہی کا شکار ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا شوق ہے۔ یہ بات اس وقت کے قبائلی اور خاندانی تصورات کو تو بالکل ہی تہس نہس کر دیتی ہے۔ اور یہی اس پورے واقعے کا سب سے لرزہ خیز اور سبق آموز پہلو ہے۔ یہ اس پرانے اور جڑے ہوئے قبائلی تصور کو زمین بوس کر دیتا ہے کہ اگر آپ کسی نیک یا اہم شخص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ خود بخود محفوظ ہیں۔ مطلب کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی؟ جی، یہ استثناء ثابت کرتا ہے کہ الہیاتی نظام میں یا احتساب کے اس حتمی مرحلے میں گفٹڈ سیلویشن جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔
گفٹڈ سیلویشن، یعنی تحفے میں ملنے والی نجات کہ کسی اور کی وجہ سے آپ کو نجات مل جائے۔ یہاں آ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نجات اجتماعی نہیں بلکہ 100% انفرادی ہے۔ تو یعنی جسمانی قربت کی کوئی اہمیت نہیں رہی، ایک ہی گھر میں رہنا، ایک ہی چھت کے نیچے سونا، روزمرہ کی زندگی ساتھ گزارنا، یہ سب کچھ اسے بچانے کے لیے ناکافی تھا؟ جسمانی قربت کبھی بھی نظریاتی قربت کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت اہم جملہ بولا آپ نے۔ دیکھیں، وہ خاتون جسمانی طور پر تو پیغمبر کے گھر میں موجود تھی، لیکن اس کا ذہن، اس کی ہمدردیاں اور اس کا نظریہ ان بستی والوں کے ساتھ تھا جو باہر ہنگامہ کر رہے تھے۔ اچھا، تو یعنی دل کہیں اور تھا۔ بالکل، اور جب فیصلہ کن وقت آتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کھڑے کس کے پاس ہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ اندر سے کس کے ساتھ ہیں۔ واہ! یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک بہت کڑی حقیقت ہے کہ کوئی بھی رشتہ، چاہے وہ خون کا ہو یا شادی کا، آپ کو آپ کے اپنے اعمال اور انتخاب کے نتائج سے نہیں بچا سکتا۔ ہر انسان اپنی بقا یا اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہے۔ اس بات کو اگر ہم اس پیغمبر کی نظر سے دیکھیں نا، تو یہ کس قدر بھاری نفسیاتی بوجھ ہوگا۔ بے شک ایک انسان کے طور پر یہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ آپ کو ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ فوراً نکلو، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے قریبی ساتھی آپ کے ساتھ نہیں آ رہا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اور اس سب کے باوجود آپ نے سفر جاری رکھنا ہے۔ ہاں، اور پھر بھی آپ نے چلتے رہنا ہے، بغیر مڑے، بغیر رکے۔ یہ جذبات پر قابو پانے کا کتنا خوفناک امتحان ہے۔ بالکل، لیکن اس پوری اسٹریٹجی میں فرار کے اس منصوبے، اس جذباتی علیحدگی اور اس المناک خاندانی ٹوٹ پھوٹ کے بعد ایک آخری عنصر شامل ہوتا ہے جو اس پوری صورتحال کو ایک سنسنی خیز کلائمیکس پر لے جاتا ہے۔ اور وہ ہے وقت کا تعین۔ جی بالکل۔ دیکھیں، ہر کامیاب حکمت عملی یا منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک حتمی وقت یعنی ڈیڈ لائن کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کام کبھی پورا نہیں ہوتا۔ ہاں، اور یہاں وہ ڈیڈ لائن بہت واضح ہے۔ آیت کے آخری الفاظ کچھ یوں ہیں کہ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ کیا صبح قریب نہیں؟ یہ جملہ پڑھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی فلم میں اسکرین پر ایک گھڑی چلنا شروع ہو گئی ہو جو بتا رہی ہو کہ وقت تیزی سے ریت کی طرح مٹھی سے نکل رہا ہے، ایک ٹکنگ کلاک کی طرح۔ بالکل ایک ٹکنگ کلاک والا احساس ہے۔ لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہاں اس ڈیڈ لائن کو اس طرح ایک سوالیہ انداز میں کیوں پیش کیا گیا کہ کیا صبح قریب نہیں؟ کیا اس کا مقصد ان پر خوف طاری کرنا تھا یا اس میں کوئی اور نفسیاتی حکمت چھپی ہے؟ دیکھیں، یہ سوال معلومات لینے کے لیے تو نہیں پوچھا گیا۔ اسے ہم ایک ایسا انداز کہہ سکتے ہیں جو انسان کو نیند سے جھنجھوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ویک اپ کال کی طرح؟ بالکل۔ جب انسان کسی بحران کا شکار ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک عجیب سی نارمل سی بائس پیدا ہو جاتی ہے۔ نارمل سی بائس؟ اسے ذرا آسان الفاظ میں بتائیں۔ یعنی وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید ابھی کافی وقت ہے، شاید حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں، رات کے وقت فرار ہونے کا حکم ملا ہے اور رات طویل محسوس ہو سکتی ہے۔ ہاں، انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو رات باقی ہے، تھوڑی دیر بعد نکلتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ جو سوال ہے نا کہ کیا صبح قریب نہیں، یہ اس سراب کو توڑ دیتا ہے کہ تمہارے پاس سوچنے، تیاری کرنے یا ہچکچانے کا وقت ہے۔ سستی کو ختم کر دیتا ہے۔ جی، یہ دراصل وقت کی کمی کا وہ احساس دلا رہا ہے جو انسان کو فوراً حرکت میں لاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ڈیڈ لائن اتنی دور نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ گویا یہ تاخیر کرنے کی انسانی عادت پر ایک کاری ضرب تھی۔ بالکل کاری ضرب تھی۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو رات باقی ہے تو ہم سست پڑ جاتے ہیں، لیکن جب کوئی کان میں یہ کہے کہ دیکھو سورج بس نکلنے ہی والا ہے تو انسان کے اندر ایک بجلی سی بھر جاتی ہے۔ ہاں، وہ پھر کوئی اور کام نہیں کرتا، بس نکلنے کی تیاری کرتا ہے۔ وہ ساری الجھنیں اور سوچیں چھوڑ کر صرف عمل پر توجہ دیتا ہے۔ یہ پورے کا پورا متن واقعتاً ایک ماسٹر پیس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو سمیٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایک آیت میں ایک بحران زدہ صورتحال سے نکلنے کا پورا لائحہ عمل دیا گیا ہے۔ جی ہاں، پہلے مرحلے میں تسلی دے کر اور شناخت بتا کر دماغ کو خوف سے آزاد کیا گیا، تاکہ وہ ہدایات سن سکیں۔ دوسرے مرحلے میں ایک عملی راستہ دیا گیا کہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن ساتھ ہی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کی شرط لگا کر انہیں جذباتی طور پر ماضی سے کاٹ دیا گیا۔
اور پھر تیسرے مرحلے میں اس خاتون کا استثناء پیش کر کے یہ واضح کر دیا گیا کہ بقا کی جنگ ہر فرد کو اپنے بل بوتے پر لڑنی ہے، کوئی گروہ یا رشتہ دار آپ کو نہیں بچا سکتا۔ بالکل، اور آخر میں ایک اٹل اور قریب ترین ڈیڈ لائن دے کر اس منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ اس میں رتی بھر بھی ابہام نہیں ہے، ہر لفظ، ہر ہدایت ایک نشانے پر جا کر لگتی ہے۔ یہی اس متن کی خاصیت ہے کہ اس میں ہنگامی صورتحال کے باوجود کوئی افراتفری نہیں ہے۔ یہ انتہائی منظم، بے رحم حد تک حقیقت پسندانہ اور مکمل طور پر منطقی ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ بہت گہرا اور سبق آموز ہے، لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز ہے جس پر میں مسلسل غور کر رہی ہوں، اور جو لوگ ہمارا یہ مطالعہ سن رہے ہیں میں چاہوں گی وہ بھی اس پر سوچیں۔ یہ اس پوری آیت اور اس منظر نامے کا سب سے حیران کن اور تہ در تہ پہلو ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک ایسا تضاد جو ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کس قسم کا تضاد؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ تضاد ہے اس ڈیڈ لائن کے انتخاب میں، میرا مطلب ہے صبح کے تصور میں۔ صبح کا تصور؟ ہاں، دیکھیں، ہم اگر دنیا بھر کے ادب، انسانی تاریخ اور عام انسانی نفسیات کو دیکھیں تو صبح یا طلوع آفتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشنی، امید، ایک نیا دن۔ بالکل، جب طویل اور تاریک رات ختم ہوتی ہے تو صبح ایک نئی امید لے کر آتی ہے۔ یہ اندھیرے کے خاتمے، نئی شروعات، روشنی اور زندگی کی علامت ہے۔ ہاں، انسان رات بھر جس خوف میں مبتلا رہتا ہے، صبح کی پہلی کرن اس خوف کو مٹا دیتی ہے۔ لیکن ذرا اس آیت میں چھپے استعارے کو دیکھیں۔ ہاں، اس پر غور کیا جائے تو یہ ایک بالکل ہی الٹ صورتحال پیش کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں اسی صبح کو، اسی روشنی کو تباہی، خاتمے اور ایک انتہائی بھیانک انجام کے مقررہ وقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ روشنی جو موت لے کر آئی۔ نجات پانے والوں کے لیے تحفظ اس تاریک رات کے اندھیرے میں چھپا تھا جس میں انہیں فرار ہونے کا حکم ملا، اور وہ صبح جو بستی والوں پر طلوع ہونے والی تھی وہ ان کے لیے زندگی کا پیغام نہیں بلکہ موت اور مکمل نابودی لے کر آ رہی تھی۔ یہ تصور ہی بہت لرزہ خیز ہے۔ یہ کتنا ہولناک منظر ہوگا کہ جب اس صبح سورج کی پہلی کرن نے اس بستی کی عمارتوں کو چھوا ہوگا تو اس نے اندھیرے کو روشن نہیں کیا ہوگا بلکہ ان کے وجود کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہوگا۔ بالکل، روشنی نے تباہی مچا دی۔ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب وہ چیز جو پوری انسانیت کے لیے امید اور زندگی کا عالمی استعارہ ہے نا، وہی آپ کے لیے حتمی تباہی کا پیغام بن جائے تو وہ لمحہ کتنا خوفناک رہا ہوگا۔ یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ جو چیز بظاہر روشنی اور امید لگتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ سب کے لیے زندگی ہی لے کر آئے۔ بالکل، یہ صبح اور تاریکی کے معنی کا ایک ایسا الٹ پلٹ ہے جو ذہن میں ایک گہری خاموشی چھوڑ جاتا ہے، اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہمیں آج کی یہ نشست ختم کرنی چاہیے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس تفصیلی جائزے سے اس ایک آیت کے بہت سے نئے پہلو سامنے آئے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔